الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد جاء في المعجم الكبير للطبراني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لربكم في دهركم هذا نفحات ألا فتعرضوا لها۔ امام طبرانی نے معجم کبیر میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، سال کے مختلف حصوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جھونکے چلتے ہیں، تو ان رحمت کے جھونکوں کو غنیمت جانا کرو۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر جو بے شمار احسانات کیے ہیں، ان میں ایک احسان یہ ہے، ایک انعام یہ ہے کہ ان کا عمل تو تھوڑا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ ثواب اور اجر بہت زیادہ عطا فرمائیں گے۔ یہ 5 نمازیں جو ہم 24 گھنٹے میں ادا کرتے ہیں، ان کے بارے میں صاف آیا ہے حدیثوں میں کہ نمازیں تو ہماری 5 ہیں لیکن اللہ تعالیٰ 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ امت محمدیہ کے ساتھ اللہ رب العزت کا مزید یہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے مختلف اوقات میں ایسی مقبول ساعتیں عنایت فرمائی ہیں کہ جن ساعتوں میں وہ عبادت کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر کے وہ بڑی بڑی عمروں والوں کی عبادتوں سے بھی آگے نکل سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہر ایک کو معلوم ہے کہ پرانی قوموں کی جو عمریں تھیں وہ لمبی ہوا کرتی تھیں، کئی 100 سال کی عمریں ہوا کرتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کی عمریں محدود رکھی ہیں۔ لیکن اس محدود عمر کی تلافی اللہ رب العزت نے اس طرح کی ہے کہ سال کے مختلف حصوں میں کچھ اوقات رکھے ہیں، کچھ عبادتیں رکھی ہیں، کچھ ساعتیں رکھی ہیں جن میں وہ اللہ کی عبادت کر کے بہت اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ انہی عبادتوں میں یا انہی ساعتوں میں رمضان کا مبارک مہینہ ہے، جس کا ہر لمحہ اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے۔ انہی مبارک ساعتوں میں شب قدر ہے، جس کے بارے میں 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ انہی مبارک ساعتوں میں ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن ہیں، 10 راتیں ہیں، جن کی فضیلت خود قرآن کریم سے ثابت ہے۔ انہی مبارک ساعتوں اور دنوں میں عاشورہ کا روزہ بھی ہے، اور عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ انہی مبارک ساعتوں میں یہ شب برات ہے اور اس کا روزہ ہے، یا پورا شعبان کا مہینہ ہے۔ تو یہ مبارک ساعتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو عنایت کی جاتی ہیں تاکہ ان کے اندر وہ اعمال کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں۔ فارسی کا مشہور محاورہ ہے کہ رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈا کرتی ہے، کس طرح سے اپنے بندوں کو اپنے قریب کریں اور گناہوں سے پاک و صاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساعتیں اور یہ دنیں اور یہ گھڑیاں اور یہ راتیں عنایت فرمائی ہیں اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرما دیں۔ یہ جو رات گزری جس کو شب برات کہتے ہیں، یہ بہت مبارک رات تھی جس کی فضیلت حدیثوں سے ثابت ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کے سورہ دخان میں لیلۃ المبارکہ کا لفظ آیا ہے، فی لیلۃ المبارکہ، اس سے اگرچہ مراد شب قدر ہے یعنی رمضان کی رات جو طاق رات ہیں آخری عشرے کی، لیکن اس کی ابتدا شب برات سے ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت کا جو رحمتوں کا سلسلہ ہے وہ اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے اور وہ رمضان تک جاری و ساری رہتا ہے۔ اسی طرح سے روزے کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور الحمدللہ بہت سے خوش نصیب اللہ کے بندے وہ ہیں جنہوں نے آج کا روزہ رکھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو نسائی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اور رجب کے درمیان ایک مہینہ ایسا ہے، رمضان اور رجب کے درمیان ایک مہینہ ایسا ہے یعنی شعبان، جس کو عام طور پر لوگ غفلت میں گزار دیتے ہیں،
جبکہ وہ مہینہ ایسا ہے جس میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے حضور اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو اس سے اس مہینے کی فضیلت اور اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور صحیح حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ دن کے اعمال رات میں پیش کیے جاتے ہیں، رات کے اعمال دن میں پیش کیے جاتے ہیں، ہفتے کے اعمال دوشنبے اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، اور پورے سال کے جو اعمال ہیں وہ شعبان میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل ہے کہ اس نے یہ مہینہ اور یہ ساعتیں ہمیں عنایت فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں یہ معمول تھا اس مہینے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے اور اس کا اہتمام کرتے تھے، انہی معمولات میں ایک معمول وہ دعا ہے جو رجب ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے دہراتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت اور خیر کو مقدر فرمائیے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دیجیے۔ تو گویا کہ اس مہینے میں بھی اس دعا کا اہتمام تھا۔ رجب سے یہ سلسلہ شروع ہوتا تھا اور یہ سلسلہ شعبان کی آخری تاریخوں تک رہتا تھا۔ دوسری ایک دعا جو صحیح مسلم میں ہے اور محدثین نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرمایا کرتے تھے شعبان کے مہینے میں، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹٹولا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، پھر اور تلاش کیا تو پتہ چلا مسجد نبوی میں ہیں، اور وہاں یہ دعا بہت الہا و زاری کے ساتھ، بہت تضرع و اخبات کے ساتھ، بہت انابت اللہ کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ برضاک من غضبک، اے اللہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیے اور اپنے غضب سے بچا لیجیے، وبمعافاتک من عقوبتک، اے اللہ عافیت عطا فرمائیے اور سزاؤں سے دور رکھیے، اللہم بک منک، اے اللہ آپ کی پناہ میں آتا ہوں آپ کے ڈر سے، لا احصی ثناء علیک، میں آپ کی تعریف نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ اس کے مستحق ہیں جیسا آپ نے اپنی تعریف قرآن کریم میں کی ہے۔ یہ دعا ہے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ یہ جو رمضان کے اندر عبادتوں کا سلسلہ ہے یا نفلی کاموں کا سلسلہ ہے، یہ دراصل ایسے ہی ہے جیسے فرض نمازوں سے پہلے سنتیں ہیں۔ فرض نمازوں سے پہلے کچھ سنتیں وہ ہیں جو سنت موقدہ ہیں، اور کچھ سنتیں وہ ہیں جو سنت غیر موقدہ ہیں۔ سنت موقدہ یا غیر موقدہ جب ہم پڑھ کر پھر فرض میں مشغول ہوتے ہیں تو بہت اہتمام ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ چونکہ بہت مبارک مہینہ ہے، سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، قرآن کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، درجات کی بلندی کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، تراویح اور روزوں کا مہینہ ہے، اس مہینے کی ابتدائیے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ نفلی عبادتیں ہمارے لیے رکھی ہیں، تاکہ ان نفلی عبادتوں میں ہم مشغول ہوں گے تو پھر ہم اس فرض کو صحیح طور پر ادا کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم فرض کو صحیح طور پر ادا کریں گے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے تقرب کے دو راستے ہیں۔ کوئی بھی انسان چاہے خاص ہو عام ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو حدیث قدسی کے مطابق دو راستے ہیں، ایک فرائض کا راستہ ہے اور دوسرے نوافل کا راستہ ہے۔ انہی دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فرائض میں پنجوانہ جو نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، حج ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جتنی تفصیلات ہیں وہ تمام اس میں داخل ہیں۔ اور نوافل میں بے شمار نوافل ہیں، آپ دیکھیے تہجد کی نماز نفل میں ہے، اشراق کی نماز نفل میں ہے، چاشت کی نماز نفل میں ہے، اوابین کی نماز نفل میں ہے، صلاۃ التسبیح نفل میں ہے، اور دیگر صلاۃ التوبہ اور دیگر چیزیں یہ نفل میں ہیں۔ ان کا اہتمام ہوگا تو اللہ رب العزت کا تقرب حاصل ہوگا، اللہ کے انسان قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اور نوافل کی فضیلت تو خود قرآن سے ثابت ہے اور حدیث سے ثابت ہے، اور باقاعدہ ان کے اجر و ثواب کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ تہجد کی نماز کے بارے میں کہا گیا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، کوئی انسان نہیں جانتا کہ جب وہ 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھ کر اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا اس کے لیے آرام و اطمینان کا سامان تیار کریں گے وہ نہیں جان سکتا ہے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، قرۃ اعین جو اطمینان کا سامان، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان جو اللہ تعالیٰ تیار کریں گے، انسان اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا ہے صرف 2 رکعت نماز کے ذریعے سے۔ اور اشراق کی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل حج مکمل حج مکمل حج مکمل حج، 3 مرتبہ فرمایا مکمل حج و عمرہ مکمل حج و عمرہ مکمل حج و عمرہ، جو اشراق کی 2 رکعت یا 4 رکعت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ چاشت کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ جو چاشت کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سونے کا ایک محل اس کے لیے بنا دیں گے۔
اوابین کی روایت نماز کے بارے میں یہ فضیلت آئی ہے، اور ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 6 رکعت جس کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے کی توفیق دے دیں تو اللہ رب العزت اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنی عجیب و غریب اللہ رب العزت ہمارے لیے انعام کا اور اکرام کا معاملہ فرما رہے ہیں، لیکن جو حوصلہ مند افراد ہوتے ہیں وہ ان حدیثوں کی بنیاد پر سبقت کرتے ہیں اور لپکتے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، لپکو اس جنت کی طرف، لپکو اس مغفرت کی طرف، لپکو اللہ تعالیٰ کی اس بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے یہ جو عبادتیں نفلی عطا فرمائی ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک جملہ ہے حدیث پاک سے ثابت ہے، انسان اگر کسی کا کوئی لخت جگر نور نظر اور اپنا لڑکا دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور وہ جملہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو عجیب و غریب بشارت اس جملے کے بعد سنائی گئی ہے۔ کوئی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے فرشتوں کے لیے، ابنوا لہ بیتا فی الجنہ، جنت میں اس کے لیے گھر بنا دو، وسموہ بیت الحمد، اور شکرانے کا گھر اس کا نام رکھ دو۔ یہ جملہ چھوٹا سا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے جیسے محل تعمیر فرما رہے ہیں۔ تو یہ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے آنے سے پہلے استقبال کے طور پر ہمیں نوافل کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔